کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں گر سکتی۔ میں جب تمہیں دیکھوں تو لگتا ہے جس اللہ نے میرے لیے اس دنیا کا سارا سکون تمہاری ذات میں رکھ دیا ہے۔ تیری ہر خطا پہ الحمدللہ، میری ہر خطا پہ استغفر اللہ۔ ایک نعمت یہ بھی ہے کہ آپ کا مرد آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھے اور آپ کا حج کرے۔ ماں باپ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، بس بیٹیوں کے نصیب کی ضمانت نہیں ہوتی۔ عورت کی سب سے بڑی عبادت اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت کی بات کرنے کی تمیز نہ بولے۔ مرد کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی لگژری نہیں، دنیا کی کوئی شے بھی مرد کے دل و دماغ کو پرسکون نہیں کر سکتی سوائے اس کی منتظر عورت کے۔ کسی عورت میں حسن، ذہانت اور مضبوط تخیل یکجا ہو جائے تو جان لو کہ تم مشکل میں پڑنے والے ہو۔ عورت کو مرد کے سامنے کبھی اونچا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ بندہ ہے جو آپ کی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر ذلیل ہوتا ہے اور اکثر گالیاں سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے، چلنے دیں، مرد کو بادشاہ بنا کر دیکھ لیجیے، خود ملکہ بن جائے گی۔ تم ساتھ ہو تو دنیا پیچھے لگتی ہے، ورنہ سینے میں سانس بھی پرائی لگتی ہے۔ ایک مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی تو وہ کر ہی لیتا، بس اس کی اپنی مرضی ہونی چاہیے، سب کو راضی بھی کر لیتا ہے، ہر بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے۔ ساری دنیا کے مرد اندھے ہو جائے تب بھی عورت پر پردہ واجب ہے۔ حیا اور پردے سے اللہ پاک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بس عورت محفوظ رہتی ہے۔ زیادہ بولنے کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ چھوٹی بچیاں پھول جیسی ہوتی ہیں، پھولوں سے محبت کی جاتی ہے، ان کو مسل کر پھینکا نہیں جاتا، جن پھولوں کو مسل نہ جائے ان میں انسانیت ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں سسرال والوں کے معیار پر پورا اترتے قبروں میں اتر جاتی ہیں۔ محبت میں کیا گیا اندھا اعتماد اکثر بینائی چھین لیتا ہے۔ کچھ لڑکیوں کو چاند تارے توڑنے والا نہیں بلکہ ساتھ میں نماز پڑھنے والا چاہیے۔ باپ سے بھی ملتی ہے تو شوہر سے پوچھ کر، بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو حقدار بدل جاتا ہے۔ بیوی اگر ناراض ہو تو یہ سوچ کر آپ کا اسے نہ منانا کہ خود ہی راضی ہو جائے گی تو آپ غلطی پر ہیں۔ راضی تو ہو جائے گی، لیکن آپ کے منانے سے جو محبت اس کے دل میں جگہ بناتی ہے وہ اس رشتے کو اور بھی مضبوط بنا دیتی ہے۔ پیار یہ نہیں جب تنہائی میں ہو تو یاد کر لیا اور مس کرنا شروع کر دیا۔ پیار تو وہ ہے جب 10 لوگوں کے بیچ میں بھی اس ایک شخص کی کمی محسوس ہو اور اس سے بات کرنے کو دل چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے اندر اتنے تیز سینسر رکھے ہیں کہ عورت مرد کی نیت آسانی سے پہچان جاتی ہے۔ اگر کوئی مرد عورت کے گھر خراب کرتا ہے تو اس میں عورت کی مرضی شامل ہوتی ہے، کیونکہ مرد اپنی بیوی کو اس کی مرضی کے بغیر اسے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کچھ مردوں کو لگتا ہے ساری لڑکیاں ان پر مرتی ہے بلکہ فوت ہوتی ہے، بلکہ عورت ذات کا خاتمہ ہی ان پر ہے۔ بالکل غلط ہے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو پرسکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ آپ اپنے چاہنے والوں کو وقت دیں، ورنہ یہ وقت گزر گیا تو پھر نہیں آتا۔ لڑنے جھگڑنے والی عورت مرد کو شدید ناپسند ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی حسین کیوں نہ ہو۔ تلخ حقیقت، پہلے عورت سالوں انتظار کرتی تھی مگر کسی اور کے بارے میں سوچتی بھی نہیں، مگر اب اس کو کوئی اور اچھا ملے تو پہلے والے کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے مرد بھی جسم حاصل کرنے تک محبت کرتا ہے۔ بزدل مرد کو کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا مرد گھر والوں کی ڈر کی وجہ سے اپنی بیوی کے حقوق بھی پورے نہیں کر سکتا۔ آئے دن اس کے گھر والے اس عورت کو ذلیل کرتے ہیں اور وہ تماش بین بنا رہتا ہے۔ دوسروں کے بیٹیاں آپ کی نکاح میں دی جاتی ہے، آپ کے گھر والوں کی غلامی کے لیے نہیں۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، جو لباس اتار سکتا ہے وہ نکاح بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی مرد اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا تو کیا، کسی اور کے ساتھ اپنی محبت کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر مرد کو سچی محبت ہو گئی تو وہ آپ کے لیے دنیا سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ صرف عورت کے نصیب کے لیے ہی کیوں، مرد کو بھی تو اچھے نصیب کے لیے دعا دینی چاہیے، کیونکہ اگر عورت کے حصے میں غلط مرد آئے گا تو اس کا گھر خراب ہوتا ہے، اگر مرد کے حصے میں غلط عورت آ جائے تو اس کی پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ عورت سے جب بھی غیر محرم مرد ہمدردی جتاتا ہے تو عورت کو اپنا محرم مرد ظالم لگتا ہے۔ ہمدرد ہونے اور ہمدردی جتانے میں فرق ہوتا ہے۔
ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت، محبت کسی سے، شادی کسی سے، مرد مر جاتا ہے مگر اس عورت کے عشق سے کبھی نہیں نکل سکتا جس عورت نے اسے محبت کے بعد دھتکار کر چھوڑ دیا ہو۔ عورت کی توہین کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی موجودگی میں حور کا ذکر یا خواہش کی جائے۔ آج کل والدین کو بیٹی بیاہنے کے بعد بسانی بھی خود ہی پڑتی ہے۔ میرے لیے سکون کا مطلب آپ کا وہ تھوڑا سا وقت جو صرف میرے لیے ہوتا ہے۔ وہ ناراض ہو کر بھی مناتا ہے مجھے، میں غلط ہو کر بھی نخرے کرتی ہوں۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگ کو سنائی۔ اگر اس میں سے کوئی بھی اقوال پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔